تو سب لوگ خوش ہیں ابھی تک؟ خوش ہیں؟ آمین آمین. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم آج خداوند کے حضور سیکھنے آئے ہیں. تو اس نے جیسے ہمیں وقتوں اور جگہوں اور کپڑوں یا موسم کی قید میں نہیں رکھا، تو ہمیں بھی نہیں رکھنا. ہمیں بھی اپنے وقت کو کسی بھی ٹائم اس کے لیے سیکھنے کے لیے تیار رہنا ہے. اپنے وقت کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں، کتنا سیکھ رہے ہیں. تو جتنا ٹائم ہم یہاں پہ ہیں، اگر وقت زیادہ ہوگا تو اس کی شکر گزاری کریں کہ ہمیں زیادہ سیکھنے کو. تو تالیاں بجا دیں خداوند کے جلال کے لیے. ابھی تک آپ سب سن رہے تھے اور یہاں پہ لوگ بول رہے تھے، لیکن اب وقت ہے کہ ذرا آپ بتائیں کہ آپ نے کیا سنا، آپ نے کیا سیکھا ہے اب تک کے سیشنز میں. سب سے پہلا ہمارا سیشن کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ وار. کوئی اور یہاں سے کوئی بتانا چاہے؟ جو آن لائن ہم نے سیشن سنا تھا اس کا نام کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ وارئر. اور کوئی یہاں سے؟ جی. جنگ کے لیے اپنے ہتھیار اٹھانا. اور کی ریلیشن شپس. وہ سیکنڈ ٹاپک تھا، ہے نا؟ فرسٹ ٹاپک کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جلدی سے بتائیں، ابھی ہم نے سنا، ابھی تھوڑی سی دیر ہوئی ہے. کوئی ایک اور؟ وارئر کیسا ہوتا ہے. ویری گڈ، تھینک یو. اب دوسرے سیشن کی طرف چلتے ہیں اور اس میں مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا. کچھ ایسی بات جو خداوند نے آپ کو آج سکھائی، آپ کے لیے نئی تھی، یا آپ نے سیکھی آج کے دن میں. ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. اور تابعہ داری کے بارے میں سیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ سیکھی ہے کہ ہمیں خداوند میں وفادار ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم سارے کام بڑے ایزی تو آسانی سے کر سکتے ہیں. بے شک ہمیں خدا کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، اور اس کے اسی طرح سے ہم اپنے سارے کام آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایک آخری بندہ. اگر ہمیں خدا نے کوئی برکت دی ہے تو اس نے ہمیں اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ دوسروں کو بھی اس کا شریک بنانا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. کس کس کو بات کی آواز ہے کہ خدا نے ہمیں جو برکت دی ہے اس کو ہم نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کو آگے ڈلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ آخری سیشن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس آخری سیشن میں ساری باتیں کنکلیوڈ کریں. اپنے دماغ میں پورا اسکیچ بنائیں کہ ہم آج کیا سیکھنے آئے تھے اور ہم نے کیا کیا سیکھا اور آگے کیا سیکھنے والے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک وارئر کو کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو تو جو آپ کے پاس کیلنڈرز ہوتے ہیں وہ اسپیشلی کن کے لیے ہوتے ہیں؟ لٹل پریئر وارئرس کے لیے. اور استاد ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان لٹل پریئر وارئرس کو تیار کرنا. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم ان کو کس طرح سے ایک وارئر، ایک جنگجو بنا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے، سب اگری کرتے ہیں؟ میرے ساتھ متفق ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بچے آپ کے بولنے سے نہیں سیکھتے. آپ ان کو کہیں گے نا بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، وہ ضد سے اٹھ کے وہاں پہ جائیں. آپ ان کو کہیں گے نا بیٹا اب آپ لوگوں نے آگے نہیں آنا، تو وہ آئیں گے آگے، وہ کسی بھی صورت آئیں گے. اب میں ان کو کہوں گی نا بیٹا پیچھے شور نہیں ہونا چاہیے، آپ یقین مانے پیچھے شور ہونا شروع ہو جائے گا. بے شک ابھی نہیں ہو رہا، میں بولوں گی ہونا شروع ہو جائے گا. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ بہتر ہے، اگر آپ اوبیڈینٹ ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ منت سماجت کے رشتے میں، اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہر طور سے، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے، اگر آپ کنیکٹڈ ہیں تو ہی آپ امید کر سکتے ہیں کہ بچے بھی آپ کے کنیکٹڈ ہیں خدا کے ساتھ. تو ہمارا سیکنڈ ٹاپک اس بیس پہ تھا. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے چلڈرن پریئر لائف، کہ بچوں کی دعائیں زندگی کیسی ہوتی ہے. فوکس ہمارا یاد رکھیں اس بات پہ رہے گا کہ ہم نے اپنے پریئر وارئرس کو کس طرح سے تیار کریں. کیا کیا کام ہے جو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں کہ ان کی دعائیں زندگی کو، بچوں کی پریئر وارئر زندگی کو، ان کی جنگجو زندگی کو جو دعا میں ہے، اس کو ہم کس طرح سے بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر بنانے چلے جائیں. امید ہے کہ سب کو میری بات کلیئرلی سمجھ میں آ رہی ہے اور ایک اسکیچ آپ کے دماغ میں بن گیا ہوگا ہر بات کا. ایسے ہی ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگ اسی ٹائم پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام صرف سننے کا نہیں ہے. جب تک آپ بولیں گے نہیں، آپ سمجھیں گے نہیں، آپ سیکھیں گے نہیں.
तो आगे चलते हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि आजकल यहाँ पे पहले मुझे बताएं टीचर्स कितने बैठे हैं और माँ बाप कितने बैठे हैं। पहले माँ बाप हाथ उठाएं, ठीक है, नीचे कर लें। अब टीचर्स हाथ उठाएं जो संडे स्कूल टीचर हैं। ऑल राइट, ठीक है। अब आपके अंदर जितने बच्चे आते हैं, माँ बाप के लिए वो जो बच्चे उनके घर में होते हैं जिनको वो सिखाते रहते हैं, और टीचर्स के लिए वो जो उनके पास संडे स्कूल में होता है। आप मुझे ये बताएं कि बच्चों के आजकल इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में वो ज़्यादा आपको इंजॉय करते हुए नजर आते हैं, क्या वो सीखना चाहते हैं, ज़्यादा क्या करना चाहते हैं? मोबाइल और एक्टिविटीज, गेम्स और टिकटॉक देखते हैं और घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है। वेरी नाइस, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे बताएं कि उनकी दुआया ज़िंदगी कितनी स्ट्रॉन्ग है? बहुत कम, ठीक है। और क्या करते हैं वो दुआया ज़िंदगी में, किस तरह से चलते हैं? कोई भी एक बताए। सॉरी, तवज्जो नहीं देते, फॉर्मेलिटी समझते हैं, ठीक है, कि बस हमें माँ बाप ने कहा है कि हमने सुबह शाम दोपहर या हमने सुबह उठ के दुआ करनी है, रात को दुआ करनी है, बस है। उठते हैं फटाफट दुआ करते हैं, समझ भी नहीं आ रही होती हम क्या बोल रहे हो, खत्म हो जाती है। होता है, ऐसा होता है आज, ठीक है। मैं आप सबसे मुद्दत हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जब आप छोटे थे, आपके माँ बाप की या आपकी दुआया ज़िंदगी कैसी थी? कैसी थी? अच्छी थी। जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना, तो जैसे हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं ना, इसी तरह फिर हम भी जब बड़े हो जाते हैं, मैरिड हो जाते हैं, तो उसी तरह से जैसे हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं, उसी तरह से हमारी जो बच्चे होते हैं वो भी हमें देखकर फील करते हैं। और अगर जो देखा जाए कि आपने कहा है कि मतलब आपके घर में जो बच्चों की एक्टिविटीज़ है वो क्या है, एक्टिविटीज़ अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करती है कि जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं वही आपके बच्चे भी कर रहे हैं। ठीक है, बाजी ने कहा कि जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं वही हम लोग भी कर रहे होते हैं। मतलब अगर पेरेंट्स संडे स्कूल जा रहे थे, क्योंकि उस दौर में बहुत ज़्यादा इस बात की तरफ रजू था कि बच्चे अपने संडे स्कूल जाते थे, रेगुलरिटी से चर्च जाते थे, अपनी दुआएं करते थे और बड़े दिल से करते थे। ऐसे ही है, इसीलिए अगर वो करते थे तो आज आप भी कर रहे हो, ऐसे ही है, ठीक है। आप सबसे मुत्तफिक हूँ। अब देखा जाए तो बच्चों के मोस्टली इंटरेस्ट क्या थे पिछले ज़माने में, कि वो हमने ऐसी बाजी की बात से सारी बात निकल आती कि वो चर्च जाने में इंटरेस्टेड थे, वो बाहर के साथ बैठने में इंटरेस्टेड थे, वो उनसे सीखने में इंटरेस्टेड थे, जो वो कर रहे होते थे उनको कॉपी करते थे, इन बातों में इंटरेस्टेड थे। आजकल क्योंकि मीडिया का दौर है, और ज़रूरी नहीं है कि हम मीडिया को नेगेटिव वे में लें, ज़रूरी नहीं है ऐसा। हर चीज़ बनाई गई है खुदा की तरफ से, हर चीज़ की अकल इंसान को खुदा ने दी है बनाने के लिए, सब इस बात से एग्री करते हैं। अगर मीडिया आया है तो उसमें खुदा की मर्जी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव काम के लिए इस्तेमाल करें, या हम बच्चों को उससे बिल्कुल मना ही करें। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम उनको सिखा सकते हैं कि बच्चों इससे सिर्फ हम शैतान का काम करें, इससे पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मीडिया पर सिर्फ टिकटॉक से बनाओ, टिकटॉक भी सिर्फ एक ही तरह की बनाएं, आप उनसे पॉजिटिव टिकटॉक्स भी बना सकते हैं। आप फेसबुक यूज़ करें, आप फेसबुक का पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को हर चीज़ से मना करें, बल्कि उनको बताएं, उनको ये बात सिखाएं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा अहमियत किस चीज़ को देनी है। अगर आप उनको ये कहेंगे ना कि बेटा आजकल बेशक मीडिया को दौर है, हम नहीं चाहते आप फ़ोन यूज़ करो, उनसे फ़ोन छीन लें, आप उनसे फ़ोन पकड़ के साइड पर रख दें, आप उनको बाहर ना जाने दें, आप उनको सोशलाइज ना करने दें, इस तरह बच्चे बागी हो जाते हैं। क्योंकि हमारा फोकस है आज सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी पे, अपने लिटिल प्रेयर वॉरियर्स पे, और हमारा फोकस इसी बात पर रहेगा कि हमने उनकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर किस तरह से बनाना, जिसमें माँ बाप का रोल है सबसे पहले, उसके बाद उनके टीचर्स का रोल है। माँ बाप के बाद हम सब सुनते आए हैं कि टीचर्स दूसरे माँ बाप होते हैं। जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपने बच्चों को टैकल कैसे करना है, उनको सिखाना कैसे है, अब पुराना दौर नहीं रहा, हमें नए दौर से उनके तौर तरीके समझ के उनको सिखाना। मीडिया का इस्तेमाल देखा है हमने कि ज़रूरी नहीं है कि हम उनको नेगेटिव वे में ही सिखाएं, हम उनको पॉजिटिव मीडिया का भी जो है वो इस्तेमाल बता सकते हैं। अगर हम
ان کو پرائیورٹی سکھانا چاہتے ہیں. اب پرائیورٹی ہم نے دیکھ لیا کہ انہیں پرائیورٹی بتانی ہم نے کیا درجہ وہ اپنی زندگی میں کس کو دیں, اہمیت کس چیز کو دیں. اب وہ ہم سکھائیں گے کیسے, سوال پیدا ہوتا ہے. آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسے سکھائیں, کیسے سکھا سکتے ہیں بچوں کو کہ اہمیت کس چیز کو دی جائے؟ ذرا جلدی کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اگر کارٹونس دیکھتے ہیں تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سپر بک یوز کریں. ویری نائس, سپر بک بہت زبردست کارٹون ہے. اگر بہت اچھی ہمیں مسیحی اسٹوریز ملتی. ایگزیکٹلی اس میں ہیروز ہوتے ہیں, اس میں کہانی ہوتی ہے, بہت مزیدار کہانی ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں کہ صرف ساری دعائیاں ہوتی ہیں, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. تو بچوں کو وہ دکھا سکتے ہیں. اور اپنے کردار سے, اپنے کردار سے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا تعلق بچوں کو دکھاتا ہے کہ ہمارا ان کا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. پوائنٹ از کہ بچوں کو ہم نے خدا پڑھانا نہیں ہے, ہم نے خدا ان کو لکھ لکھ کے نہیں دکھانا, ہم نے ان کو خدا سکھانا ہے, دکھانا ہے. اور دیکھ وہ کیسے سکتے ہیں, سکھانا نہیں ہے بلکہ دکھانا ہے. کیا ہے, سکھانا نہیں ہے بلکہ دکھانا ہے. اور وہ دیکھ کیسے سکتے ہیں خدا, کیسے دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح آپ کی زندگی میں, آپ کیا کر رہے ہیں. بچے کیمراز ہوتے ہیں, بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہہ رہے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ لفظ دعا کی امپورٹنس کیا ہے. کیونکہ ایک ایماندار کی زندگی کی جو بیک بون ہے وہ کیا ہے, دعا. خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے پاس, سب سے بڑا ویپن کیا ہے ہمارے پاس, دعا. ایسا ہی بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے. اگر وہ دعا کر رہے ہیں تو کیوں کریں وہ دعا, کس لیے کریں, کیسے کریں. ایسے ہی اگر ہم ان کو صرف یہی کہیں کہ بیٹا دعا کرو, وہ کریں گے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ بس ایک فارمیلٹی پوری کریں گے, جیسے کہ والدین نے بھی کہا وہ پوری جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, بول رہے ہیں, بس آپ کو وہ بولتے جائیں گے, وہ سمجھیں گے نہیں, وہ دیکھیں گے نہیں کہ خدا ہے. تو دعا میں 3 لفظ آتے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو دال سے دل, عین سے عقل, اور الف سے ایمان. اگر آپ پورے دل سے دعا نہیں کرے تو کیا آپ کی دعا سنی جائے گی؟ اگر آپ کے بچے دل سے دعا نہیں کرے تو کیا ان کی دعا سنی جائے گی؟ کیا وہ دوبارہ سے, اگر ان کو آپ نہیں ہوتے ایک جگہ پہ, تو کیا وہ دعا کریں گے اس جگہ پہ؟ اگر وہ دل سے دعا نہیں کر رہے, پہلے بھی نہیں کریں گے. جب انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دل سے دعا کرنا ہوتا کیا, اس کے اثرات کیا, اس سے ان کو فائدہ کیا ملے گا, ان کو تسلی کیسی ملے گی. جب ان کو اسی بات کا نہیں پتہ ہوگا تو کیا وہ آپ کے آپ سے علیحدہ ہو کے دعا کریں گے؟ نہیں کریں گے. پھر بچوں کو سکھائیں کہ وہ اپنی عقل سے دعا کریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے لفظ استعمال کریں, ضروری نہیں ہے کہ وہ پروفیشنل کی طرح دعا کریں. ضروری یہ ہے کہ وہ جیسی خدا نے ان کو عقل دی ہے, جس لیول پہ وہ ہیں اس لیول پہ رہ کے دعا کریں. اگر وہ خدا کو پاپا کہنا چاہتا ہے تو وہ کہیں, کیوں نہیں, اس میں کچھ بھی بات نہیں ہے. جیسی ان کو خدا نے عقل دی ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دعا کریں. پھر ایمان سے دعا کریں, وہ ان کو پتا ہو کہ جو ہم مانگنے والے ہیں وہ ہمیں مل گیا. ایسے ہی ہے, سمے کا تجلیل کرتے ہیں. بچوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو ان کا مائنڈ کلیئر کریں کہ آپ ان کو کس راستے پہ چلا رہے ہیں. وہ ان کے لیے جو راستہ آپ نے ان کو دکھایا ہے اس پہ چل کے ان کو کیسے چلنا ہے, ان کو کون سا کیسے قدم اٹھانا ہے. ان کو اگر آپ کے راستے میں کیا کہتے ہیں لکڑی کا راستہ بنا ہوا ہے تو ان کے اندر گیپس کتنے, ان کو کس حد تک قدم اٹھا کے چلنا ہے, ان کو کس طور سے دعا کرنا ہے. آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دعا کی امپورٹنس کیا ہے. یہاں پہ 5 پوائنٹس لکھے گئے ہیں. اب آپ مجھے پہلے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں دعا کی امپورٹنس کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا کس لیے ضروری ہے؟ روحانی ترقی کے لیے, مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے, خدا کے ساتھ ریلیشن میں رہنے کے لیے, خدا کے ساتھ ریلیشن میں رہنے کے لیے, اور جی اونچا بولے پلیز, یہاں سے کوئی بول رہا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو
کنیکشن ہے خدا کے ساتھ کب قائم ہوتا ہے؟ کب قائم ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے سنا دعا کرتے ہیں جب. اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ مشکل میں پریشانی میں ہیں, کیا چیز ہے جو آپ کو طاقت دے رہی ہوتی ہے؟ جب کوئی ریسورس نہیں ہوتا. ابھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, ہمارا پروگرام سٹارٹ ہونے والا تھا اور لائٹ چلی گئی, صبح سے گئی ہوئی تھی لائٹ. میں پریشان تھی کہ اگر لائٹ نہیں آئی تو ہمارا پروجیکٹر کیسے چلے گا, ہماری لائٹ کیسے آن ہوگی, پنکھے کیسے چلیں گے. اور میں نے بیٹھ کے دعا کی, اور اب یقین نہیں مانیں گے دعا کرتے کرتے میں نے آمین بھی نہیں کہا اور لائٹ آ گئی. اور جیسے بار بار آ جا رہی تھی, اس کے بعد گئی بھی نہیں, اس کے بعد ابھی تک آ رہی ہے لائٹ. آمین. تو دعا ہمیں کیا کرتی ہے؟ امپاور کرتی ہے, ہمیں طاقت دیتی ہے, ہمیں مضبوطی بخشتی ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں تو آپ بچوں کو بتائیں کہ دعا کی ضرورت کیوں ہے, کیونکہ وہ خدا کے پلانس کو بھی بدل دیتی ہے. ابھی ہم نے سنا کس کی اسٹوری, ابراہیم کی. کیا ہوا سدوم اور عمورہ کے ساتھ, کیا ہوا؟ پلان بدلا خدا کا. آگے دیکھتے ہیں پریئر کیا میکس اس اسٹرانگر, ہمیں مضبوطی بخشتی ہے. اس کے بعد ہمیں خدا کے قریب لے کر آتی ہے. آپ سب اس بات سے متفق ہیں؟ خدا کے قریب لاتی ہے دعا میں. آپ ایک بار آپ کا بچہ ہے, اس نے دعا کرنی شروع کی, اس نے کہا پتہ نہیں میں خود سے ہی دعا کرتا جا رہا ہوں, اگر تو بہت سمجھ رہا ہو دعا کو, خدا ان کی فضل سے ہمارے بچے بھی سمجھے خدا کو, دعا کو. اور جب وہ پرے کر رہا ہو, وہ کہے کہ ماما میں دعا کرتا ہوں, مجھے آپ کی آواز تو آتی نہیں, میں کس سے باتیں کر رہا ہوں. ایسا کہہ سکتے ہیں نا بچے. تو وہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب آپ خدا کے قریب نہیں ہوگے. بچوں کو کیا ضرورت ہے جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے, ہم دعا کر کیوں رہے ہیں, ہمیں دعا کرنی کس لیے ہے یا کس طرح ہے, تو وہ کیسے خدا کے قریب کریں گے, یا خدا کیسے ان کی سن پائے گا. خداوند تو دل کی آواز سنتا ہے, وہ لفظوں کو یا انسانی کاموں کو نہیں دیکھتا. وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیسے کھڑے ہوئے ہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کس طرح سے مجھ سے بات کرتا ہے. تو دعا ہمیں خدا کے قریب لے کر آتی ہے. ایک بڑا اچھا شعر ہے, میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ. شعر نہیں, الفاظ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دعا لی جائے, دعا کی جائے اور دعا دی جائے. یہ دعا کرنے کے اصول ہیں. آپ دعا کی کر سکتے ہیں کسی کے لیے, یا آپ دعا لے سکتے ہیں, یا آپ دعا دے سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ہے کہ جب لبوں پہ دعا اور دلوں میں تقوا ہو تو ایسی دعائیں قبول نہیں بلکہ فضول ہوتی ہیں. آمین آمین. آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب بچے دعا کس وقت کریں, دعا کے اوقات کیا ہیں. اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں اسرائیل میں یہودی قوم, وہ لوگ کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ 3 مرتبہ, دن میں 3 بار دعا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے کزنس بہن بھائیوں کو دیکھیں, اہل اسلام کو دیکھیں, تو وہ دن میں کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ 5 بار. ایسے ہی ہے. اب ہمارے خدا نے کیا ہمیں کہا ہے؟ اس نے کہا ہے جب مرضی دعا کر سکتے ہو. اب بچوں کو اکثر ہمارے درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اہل اسلام بہن بھائی ہیں, جب بھی وہ جب ہم ان کو بچوں کو ریفرنس دیتے ہیں نا کہ وہ دیکھو 5 بار دعا کر رہے ہیں اور آپ کیوں نہیں دعا کرتے, تو آگے سے کہتے ہیں ہمارے پہ لازم تھوڑی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اگر وہ 5 بار دعا کریں تو آپ 7 بار دعا کریں, آپ 10 بار دعا کریں. آپ کو تو کوئی وقت کی قید ہی نہیں ہے, آپ کو تو کوئی جگہ کی قید ہی نہیں ہے. آپ تو کسی بھی ٹائم کسی بھی طرح دعا کر سکتے ہیں. آپ اٹھ کے, بیٹھ کے, لیٹ کے, کسی بھی طرح دعا کر سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم دعا کر سکتے ہیں. تو بچوں کو یہ باتیں کلیئر کرنا, ان کو سکھانا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان کو ریگولر پریئر کیلنڈرز دے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کو بتائیں کہ انہوں نے کس ٹائم دعا کرنی ہے. اگر وہ اسکول میں ہیں, اسکول میں بیٹھے دعا کریں. اگر وہ ان کے دماغ میں ایک پوائنٹ ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دعا کرنی کیسے اور کیوں کرنی ہے. اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانیں کہ ان کے وقت کے, ان کے دعا کے اوقات ہیں. اور یہ باتیں کون سکھائے گا؟ آپ لوگ, ہم لوگ. آپ کو پتہ جب یسوع مسیح آخری فصح کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک گھر کا انتخاب کیوں کیا؟
کیوں کیا؟ کیونکہ وہاں پر اس کا مذہبہ لگا ہوا تھا. ایسے ہی ہے. وہ کسی اور گھر میں کیوں نہیں چلے گئے؟ ان کو پتا تھا کہ میں نے اسی گھر میں جانا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انہیں پتا تھا کہ میری جگہ تیار کی گئی ہے, مجھے پتا ہے میں نے وہیں پہ جانا ہے. تو ضرور ہے کہ بچوں کے دل بھی اسی طرح سے تیار ہو. انہیں پتا ہو کہ وہ ہر ٹائم یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے, اس کو انوائٹ کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے, تبھی خدا ان کے دل میں. پھر بچوں کا سوال ہوتا ہے کہ وہ دعا کیسے کریں. ہو سکتا ہے انہوں نے سوال پوچھے نہ, لیکن ان کے دل میں, ان کے معصوم دلوں میں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں, اور ان کو کوشچن کرنے والے ہم لوگ ہیں, ان کو آنسر کرنے والے ہم لوگ ہیں. تو دعا کی کیسے جائے؟ بیٹھ کے, لیٹ کے. بائبل میں ہم کتنے طریقے دیکھتے ہیں دعا کرنے کے. موسیٰ کیسے دعا کرتا تھا؟ ہاتھ اٹھا کے. بہت سے طریقے خدا یسوع مسیح میں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے دعا کر سکتے ہیں. یسوع مسیح خود کیسے دعا کرتے تھے؟ گھٹنے ٹیک کے دعا کرتے تھے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, پہاڑ پہ جا کے, اکیلے میں جا کے دعا کرتے تھے. یہ باتیں اپنے بچوں کو کلیئر کرنا انتہائی ضروری ہے. ان کو بتائیں کہ بیٹا اگر آپ بیڈ پہ لیٹے ہو, آپ بیڈ پہ لیٹے دعا کر سکتے ہو. اگر آپ اسکول میں بیٹھے ہو, آپ اسکول میں بیٹھے دعا کر سکتے ہو. راستے میں جا رہے ہو, آپ راستے میں دعا کر سکتے ہو. آپ اگر گیم کھیل رہے ہو, آپ گیم کھیلتے کھیلتے دعا کر سکتے ہو. کسی بھی ٹائم. ہمیں خدا نے وقتوں کی قید میں نہیں رکھا ہوگا. اس نے ہمیں کہا ہے جب تمہارا دل چاہے تب دعا کرو. وہ ہر ٹائم ہماری آواز سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے. بچوں کو انکریج کرنا, ان کو ان باتوں سے اویئر کرنا انتہائی ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. اب وہ ورڈز کیا استعمال کریں. آپ ان کو, یہ ایک آسان سا طریقہ ہے جو میرے خیال میں آپ اپنے طریقوں سے سمجھا سکتے ہیں, لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو 5 ویڈیو پہ جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں کہ وہ دعا کس طرح سے کی جائے. سب سے پہلے وہ خدا کی تمجید کریں, اس کی تعریف کریں, پریز گاڈ. ٹھیک ہے. پھر دوسرے پہ اپنے گناہوں کی کنفیس کریں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں. ٹھیک ہے. کنفیس یور سن. اس کے بعد ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کریں, تھینک گاڈ. پھر ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کریں. دوسروں کے لیے دعا کرنا انتہائی ضروری ہے. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ ان سے زیادہ اپنے لیے دروازے کھول رہے ہیں, ان سے زیادہ اپنے لیے برکتوں کو انوائٹ کر رہے ہیں. کیونکہ خدا انتہائی خوش ہوتا ہے جب آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ اس نے بھی یہی کیا, یسوع مسیح نے بھی یہی کیا. 5واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کی جائے. ان کی اپنی زندگی کے لیے, ان کے اپنے کاموں کے لیے, ان کی اپنی اچیومنٹس کے لیے, ان کے اپنے گولز کے لیے. ہر کام میں خداوند کے آگے دعا کرنا, اس کے آگے جھکنا بہت ضروری ہے, اور یہ بات ان کو بتانا بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ وہ دعا کریں گے کب. اس بات کا ہم پہلے بھی کنفیوژن دیکھ چکے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ اب آپ بتائیں کہ وہ دعا کب کریں گے. دن کے کسی بھی پہر میں دعا کر سکتے ہیں. پھر کوئی اور کب بچے دعا کریں گے؟ جب انہیں ضرورت محسوس ہو کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی ان کو ضرورت محسوس ہو کہ وہ دعا کر سکتے ہیں تو وہ دعا کر سکتے ہیں اس وقت. اور یہاں سے کوئی بھی نہیں بول رہا. آپ کے پاس بچے ہیں, آپ کے گھروں میں بچے ہیں, آپ کے سنڈے اسکول میں بچے ہیں, کب دعا کریں گے وہ؟ جب بھی وہ خدا کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب دعا کرتے ہیں. فیملی پریئر کرتے ہیں. اسٹڈی کرتے وقت. ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتی ہوں میں, اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک عورت تھی جو کہ گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسٹول پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس کے پاس اس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ دونوں کتاب پڑھ رہے تھے. ان کے پاس ایک آدمی گزرا. اس نے پوچھا کہ بڑی بات ہے کہ آپ کا بچہ کتاب پڑھ رہا ہے, آج کل تو کوئی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا, بچوں کا تو دھیان ہی نہیں ہے کتابوں کی طرف, ان کا تو فونوں کی طرف دھیان رکھنا. تو اس عورت نے اس کو جواب کیا دیا؟ اس نے کہا یہ کتاب اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ میں کتاب پڑھ رہی ہوں. اب کون مجھے بتائے گا کہ بچے دعا کب کریں گے؟ جب ایگزیکٹلی.
آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, آپ کا دعا کرنا, آپ کا کھانا پینا, ہر چیز وہ کیمراز ہیں, وہ نوٹ کرتے ہیں. اور وہ کیمرا کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرز ہیں, وہ اسٹور کرتے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں آج وہی وہ کریں گے اپنی زندگی میں. اگر آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ مائیں جو ہے جو صبح اٹھتی ہیں, آپ نے جو آیت پڑھی ہے, آپ جا کے اس آیت کو اپنے دروازے اپنے کچن کے سامنے لگائیں لکھ کے. ایسا نہیں ہوگا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جب گزریں گے اس کو پڑھیں, یا اگر آج آپ نے لگائی ہے تو اگر آپ کسی دن بھول گئے تو وہ اٹھ کے لگائیں یا آپ کو یاد کریں. ایسا ہوتا ہے. اگر آپ فیملی پریئر کر رہے ہیں, میں نے بات کی کہ آپ فیملی پریئر کرتے ہیں. فیملی پریئر کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ بیٹھتے ہیں. بچے نے خود کہا ہے کبھی کہ آئیں ہم فیملی پریئر کریں؟ کیوں کہتے ہوں گے, لیکن تب کہتے ہوں گے جب انہوں نے آپ کو کرتے دیکھا. بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ کی اپنی زندگی میں تبدیلی آئے تاکہ آپ کے بچوں کی زندگی میں تبدیلی آئے. اور یہ تبدیلی لانا ان کی زندگی کے لیے اتنی بہترین ہے کہ ان کو ایک مضبوط چٹان دینا, ان کو ایک مضبوط جگہ فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور وہ کیسے فراہم کریں گے ہم؟ دعا سے, ان کی زندگیوں کو مضبوط کر کے. ان کیسے مضبوط کریں گے؟ اپنی زندگیوں کو مضبوط کر کے. تو سارا جلال یسوع کے نام, آمین.